حزب البحر جس کے لاکھوں کروڑوں فوائد ہیں، اگر فوائد ہم سننے بیٹھ جائیں اور اس کے لیے لکھنے بیٹھ جائیں تو اتنے ہیں کہ شاید ایک دن بھی کم پڑے، لیکن حزب البحر کے سننے کے بھی بہت فوائد ہیں۔ اگر کوئی شخص حزب البحر بآواز بلند اپنے کمپیوٹر یا موبائل پہ لگا لے اور دھیان سے سنے تو جہاں جہاں تک کہ اس کی آواز جاتی ہے اس کی تاثیر وہاں تک کہ پہنچتی ہے، اور جہاں جہاں تک کہ اس کی آواز جاتی ہے وہاں سے شیطانی جناتی مخلوق نکل جاتی ہے۔ حزب البحر کے فیوز اور برکات لاتعداد ہیں۔ اس دعا کو پڑھنے والا اپنے ظاہری اور باطنی دشمنوں پر غالب آتا ہے۔ رزق کی فراوانی ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے کہ جب وہ سوچتا ہے کہ کچھ اس کو ضرورت پڑ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے اسباب بناتا ہے۔ اگر وہ سوچتا ہے کچھ کھانے کے لیے چاہیے ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو شام تک کے اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے ہر چیز کا۔ بس صرف ہمیں اللہ پہ توکل ہونا چاہیے۔ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کوئی جھوٹے مقدمات یا کوئی بری آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ حزب البحر پڑھے۔ حزب البحر پڑھنے کے کچھ طریقے ہیں۔ شیخ الحدیث مفتی ابوبکر صدیق شاذلی فرماتے ہیں کہ اس کو صبح ایک دفعہ اور شام میں ایک دفعہ پڑھ لی جائے جس کے پاس بالکل بھی ٹائم نہ ہو، لیکن اگر کوئی شخص 3 دفعہ پڑھنا چاہے تب بھی پڑھ سکتا ہے، اور ہر نماز کے بعد ایک دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اگر اور زیادہ آپ کو اس کے فضائل اور برکات حاصل کرنے ہیں تو 11 دفعہ ڈیلی پڑھی جائے، اور کچھ لوگ تو اس کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ 40 دفعہ پڑھتے ہیں۔ اس کی زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے۔ شیخ الحدیث مفتی ابوبکر صدیق شاذلی نے حال ہی میں 3 دن کی زکوٰۃ ادا کروائی تھی جس میں روزانہ 120 دفعہ پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کے بعد انسان عامل ہو جاتا ہے اور اس کے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور یہ ہر کسی کو اجازت نہیں ملتی، صرف انہی کو ملتی ہے جو اس کے حقدار ہوتے ہیں۔ حزب البحر کے فوائد شیخ الحدیث مفتی ابوبکر صدیق شاذلی کی زبان ہی ہم سنتے ہیں۔ تقریباً تمام مشائخ، تمام سلسلوں کے مشائخ حزب البحر پڑھتے ہیں، کیونکہ حزب البحر ہے جو انسان کو کامل بناتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ ایسی دعا ہے کہ جس کی بنیاد پر کتنے سلسلے چل رہے ہیں، کتنے آستانے چل رہے ہیں، کیونکہ یہ دعا اجازت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور اس دعا میں ماہر ہونے کے لیے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے۔ یہ دعا تو ہے شاذلی خاندان کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطب الأقطاب امام ابوالحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ نے کو عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ مگر آپ کی سخاوت کا دریا ایسا ہے کہ تمام سلسلے اس کو پڑھیں، لیکن میں نے دیکھا کہ بعض حضرات کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں ہم ہر ایک کو اجازت دیتے ہیں، حالانکہ ہم ہر ایک کو نہیں دیتے، ہم استخارہ بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ اس کے عقائد کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، سارے معاملات دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اجازت دیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی کام مجھے فرماتے ہیں جس کی تم نیت کر سکتے ہو وہ کام ہو سکتا ہے اس دعا میں، اور حزب البحر والا کبھی لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا، مفلس نہیں ہوتا۔ قطب الأقطاب امام ابوالحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی خوبی یہ ہے کہ آپ کی جو تعلیمات ہے، آپ کی طریقت ہے، وہ بندے کو براہ راست اللہ سے جوڑتی ہیں۔ قطب الأقطاب امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے اگر تجھے مدد چاہیے تو اس سے مدد مانگ جو تیرے سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ اب ایک مسلمان سے پوچھا جائے کہ تیرے سب سے نزدیک کون ہے، تو اگر قرآن کو جانتا ہے، حدیث کی تعلیمات سے تھوڑا بہت بھی واقف ہے، تو وہ کہے گا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ تو یہ امام شاذلی کی تعلیمات ہیں۔ اتنا کہتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی کام پھنس جائے، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہو، تو تم اللہ کو میرا وسیلہ پیش کرو۔ تو یہ ضرور ہے کہ الحمدللہ وسیلے کے ہم قائل ہیں، تو یہ آپ کی تعلیمات ہے۔ تو یہ حزب البحر بھی سراسر آپ کی اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کرواتا ہے، ڈائریکٹ گفتگو ہے اس میں۔ ورنہ ایک عام آدمی کا ذہن کیا ہوتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو کسی کے بابے کو ڈھونڈتا ہے، کسی فقیر کو ڈھونڈتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے میرا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ مجھ سے بہت دور ہے۔
تو اس لیے کسی ایسے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہو، تو مزارات پہ جاتا ہے، بابوں کے پاس جاتا ہے، اولیاء کے پاس جاتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ڈائریکٹ اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کرا دیتے ہیں۔ تو حزب البحر بھی یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے،